بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے معلیٰ ام المؤمنین سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسین کو طف کے مقام پر قتل کیا جائے گا۔ جبریل میرے پاس اس جگہ کی مٹی لائے ہیں اور بتایا ہے کہ اس مقام میں آپ کی تدفین ہوگی۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرے بیٹے کو کربلا نامی جگہ پر شہید کیا جائے گا۔ اس وقت تم لوگوں میں سے جو موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ حسین کی تائید کرے۔ ثانیہ کربلا کے وقت یہ صحرائی علاقہ تھا، مگر اب اچھی خاصی آبادی اور بڑا شہر بن گیا ہے۔ بلند و بالا عمارات اور بڑے بڑے ہوٹل اس شہر کی زینت بن چکے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے صدر دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تحریر ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مرکزی دروازہ سے داخل ہوں تو سامنے زری مبارک نظر آ جاتی ہے، جس کو دیکھتے ہی انسان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور فوراً کربلا کے اس دردناک منظر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ مزار مبارک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہر وقت زائرین کا ہجوم ہوتا ہے اور مشکل سے ہی جالی مبارک تر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری کے بعد سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے ہم پہنچے۔ حضرت عباس علمدار اپنے برادر حضرت امام حسین کے ہمراہ روز عاشورہ تپتے ہوئے صحرا میں اپنی مجاہدانہ جان نثاری اور وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یوم کربلا جس ایثار اور وفاداری کا مظاہرہ فرمایا، اس کی مثال پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت امام حسین کا دفاع کیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت میں کچھ وقت گزارا، ان سے دعا کے طالب ہوئے اور اس کے بعد باہر اپنی اگلی منزل پر روانہ ہوئے اور کربلائے معلیٰ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت حر شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر پہنچے، جو لائق زیارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بار پھر ان مقامات مقدسہ کی زیارت پر حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔